بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس وقت ہم مئی 2024 میں بیٹھے ہیں. 100 سال پیچھے جائیں تو یہاں پر پہلی مرتبہ کسی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کا خلیفۃ المسیح کا قدم پڑا تھا. اس بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں 100 سال پیچھے جائیں تو بڑا ہی ہنگامہ خیز زمانہ ہے، اور ظاہر ہے 1924 میں ہم پہنچتے ہیں، اور اس میں باقی سب کچھ تو جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ہے. لیکن ہم خاص طور پہ جس پہ آج یہاں پہ بات کر سکتے ہیں وہ ایک بڑا خاص اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت خلافت کے مقدر کے فیصلے ہو رہے تھے. اور خلافت ایک ایسا موضوع ہے جو آج تقریباً ہر مسلمان اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہے کہ آگے مستقبل کیا ہے امت کا. ہمیں لیڈرشپ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. لیڈرشپ کی شکل کیا ہوگی؟ بالعموم خلافت کا رومانس کہیں نہ کہیں پہ ان کی تصورات میں، امیجنیشنز میں موجود ہے. کوشش بھی کی گئی، کئی کوششیں کی گئیں، سب کچھ کیا گیا. تو گویا خلافت کا جو ڈیسٹنی ہے، خلافت کی جو مستقبل ہے، خلافت کا جو روڈ میپ ہے، وہ ڈٹرمن ہو رہا ہے. ایک طرف تو سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہہ لیں کا زوال ہے، جو اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، ابالشڈ، ختم. ٹھیک ہے جی. مارچ 1924 میں اس عثمانی خلیفہ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے ترکی حکومت کی طرف سے کہ اورینٹ ایکسپریس پکڑو اور پیرس روانہ ہو جاؤ. بالکل. اور اب کبھی پلٹ کے واپس نہ دیکھنا. اسی سال ایک اور خلیفہ، لیکن یہ اب کسی سلطنت سے نہیں اٹھ رہا، ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ رہا ہے ہندوستان میں، پنجاب میں، نامعلوم گاؤں جس کے کوئی ایسی شہرت علاوہ اس کے کہ وہاں سے حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ تھا مسیحیت اور مہدویت کا، اس کے علاوہ اس ٹاؤن کی، اس قصبے کی کوئی شہرت نہیں ہے. آج بھی اس طرح وہاں سے کوئی بڑی کوئی تھرو روڈ بڑی نہیں ہے، وہاں سے ایسا ہی بٹالے سے جانا پڑتا ہے. اسپیشل ریلوے کا جو بھی انتظام وہ بھی بڑے بیسک سی لائنز میں آتا ہے وہ. جی. تو دو خلفاء کہہ لیں 1924 میں پیرس کا عزم کرتے ہیں. ایک جا رہا ہے یہ کہتا ہوا کہ اب بھائی میں تائب ہوں، میں پلٹ کے میں نہیں دیکھوں گا، خلافت کا نام بھی نہیں لوں گا، میری کوئی، میں نہ خلیفہ کی پہچان رکھوں گا نہ کچھ رکھوں گا. دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے پیرس میں رکوں گا، جو ایک مسجد وہاں پہ اللہ اللہ کر کے بن ہی رہی ہے، گرینڈ ماسک آج بھی موجود ہے، میں وہ دیکھوں گا. وہ اس وقت زیر تعمیر تھی. وہاں جاؤں گا، یعنی کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ، وہاں جاؤں گا، جا کے دیکھوں گا. وہاں جا کے حضور تشریف لے جاتے ہیں لمبا سفر کرتے ہوئے. جی ہم نے تھوڑی سی شارٹ کٹ مار لی وہاں پہنچتے ہوئے، وہاں سے مڈل سے ہوتے ہوئے. وہاں جا کے اس کے لیے چندہ بھی عنایت فرمایا، وہاں پہ اذان بھی دلوائی، وہاں پہ نماز بھی ہوئی باجماعت، حضرت خلیفۃ المسیح نے پڑھی. اور وہ بس یہ نہیں ہے کہ پیرس میں دونوں خلفاء پہنچ گئے، پھر یہ عثمانی خلیفہ تو پیچھے رہ جاتا ہے. جماعت احمدیہ کے خلیفہ لندن نکل جاتے ہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو سفر ہے وہاں تک کا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے 2-3 منٹ میں کر لیا. بالکل. اس کے پیچھے کی لمبی کہانی ہے. ہاں جی، یہ بھی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ زمانہ جس زمانے میں حضور نے سفر کیا لندن کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ 1912 میں جو ٹائٹینک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا اور عظیم الشان جہاز تھا اور ہر لحاظ سے انہوں نے محفوظ بنایا تھا، اس کی آج کل کے جو لائنرز ہیں، جو کروز شپس ہیں، جو سفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی اگر اس سے کمپیریزن کیا جائے تو ایک چھوٹا سا بیبی شپ لگتا ہے. تو جس پہ حضور نے سفر کیا ہوگا وہ تو اس سے بھی چھوٹا جہاز ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور اس زمانے میں آج کل کے حالات میں جو سفر کی سہولیات ہیں اور سفر کے ساتھ ساتھ رابطے کی سہولیات ہیں، مثلا حسب امریکہ تشریف لے جاتے ہیں، آسٹریلیا تشریف لے جاتے ہیں، حضور جرمنی تشریف لے جاتے ہیں، تو کام چلتے رہتے ہیں. جماعت حضور کے پل پل سے باخبر ہوتی ہے، خبر رکھنا چاہتی ہے، اچھا لگتا ہے ان کو. اس زمانے میں جو خلیفۃ المسیح نے اتنا لمبا، کئی ہفتوں پہ مبنی، بلکہ اگر پورا سفر دیکھیں تو کئی مہینوں پر مبنی سفر کرنا تھا، تو اتنا بڑا فیصلہ، مطلب کوئی وجہ تو ہوگی. آف کورس. اور دیکھیں نا، ابھی تو ہم اس جہاز تک پہنچنے سے پہلے، کیونکہ وہ تو کہیں آپ نے بامبے جا کے پہنچنا ہے نا، یا آج کل کا ممبئی، پہلے تو یہ دیکھیں کہ قادیان سے ممبئی ہی بڑی بات تھی کہ حضرت خلیفۃ المسیح اس دور میں وہیں تک کا یہ سوال ہوتا تھا کہ اخراجات سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ہوتے تھے کہ اگر وہاں تک بھی جانا ہے، ممبئی تک بھی، بالکل، تو کیسے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. مشکل وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا. مرکز پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، کیا حالات ہیں آپ کو پتہ ہے. ہر وقت وہاں پہ جو اس وقت سیاسی منظرنامہ تھا وہ بڑا جناب بے یقینی کی صورت، پیغامیں بھی بڑے زوروں پہ تھے، بڑے زوروں پہ تھے، بڑے زوروں میں تھے، سب کی طرف سے تو جو ہے وہ حملہ تھا.
تو اس میں جو ہے وہ ایک تو یہی بڑی بات ہے کہ جی وہاں تک کیسے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور ان زمانوں کی رپورٹس اگر الفضل کی پڑھیں اور بعد میں جو حضرت صاحب کی اپنی ریکلیکشنز ہیں پیچھے کی، جب حضور یاد کر رہے ہیں اس زمانے کو، تو وہ یہی تھے روز و شب کے ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، بالکل کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں کیسے کروں. ٹھیک ہے جی. ہوا یہ تھا کہ یہاں لندن میں جو تقریب کے منتظمین تھے، سر ڈینیسن راس، فرانسس ینگ ہسبینڈ، ولیم لافٹس ہیئر، انہوں نے اپنے، کیونکہ وہ اس وقت برٹش امپائر ایگزیبیشن ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ لمبی کہانی، اس کے پیچھے کیا سارے سلسلے تھے، لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جماعت احمدیہ نام کا جو فرقہ ہے وہ بھی تو ایک خاص اینگل رکھتا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، کیونکہ وہ ہو رہی ہے امپائر کے تمام مذاہب کی کانفرنس، ٹھیک ہے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور ان کے سربراہ کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے، نمائندے کو انوائٹ کرنا چاہیے. وہ جب قادیان پہنچتا ہے تو وہ حضرت صاحب کا جو اس پہ ہے کہ ہم جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، بعض احباب کا خیال ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کو جانا چاہیے، جماعتوں کو خط لکھا کہ جب آپ بتائیں کہ کیا ہے، خلیفۃ المسیح خود تشریف لے جائیں یا کسی نمائندے کو بھیجا جائے. ٹھیک ہے جی. اکثریتی فیصلہ یہ آتا ہے کہ حضرت خلیفہ، موقع ایسا ہے کیونکہ لندن ایسے نہیں ہے جیسے آج ہم لندن کو دیکھتے ہیں نا. لندن تو دیکھیں پوری سلطنت جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا دل ہے، کیپٹل آف دی ایمپائر، ناٹ اونلی آف انگلینڈ اور آف گریٹ برٹن، پوری دنیا کی جو پھیلی ہوئی ایمپائر کا دل ہے. وہاں جانا ہے، وہاں ایک ایسا موقع بن رہا ہے. اور موقع کی ایک اور اہمیت بھی تو ہے نا کہ یہ تو ایک بہت پرانا خواب تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمنا تھی. جب انہوں نے، جس وقت یہ سارے مسلمان ملکہ کی چاپلوسی میں مصروف تھے، سب کے سب، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو اخباریں بتا رہی ہیں جی بالکل کہ جی محمڈنز آج یہ کر رہے ہیں جب ملکہ کی جوبلی ہو رہی ہے، محمڈنز نے آج فلان جگہ پہ ناچ گانا کیا، محمڈنز نے آج یہ کر دیا، محمڈنز اب ایک ایڈریس تیار کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ زرعی اس کے اندر سجایا گیا ہے اور یوں کیا گیا اور وہ کیا گیا، اور وہ ملکہ کو پیش کرنے کے نام. وہاں ایک آدمی بیٹھا ملکہ کو لکھتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو. وہ بنتا ہے بھائی، وہ ملکہ ہے، وہ آپ کی وہ اولی الامر ہے، بالکل. ٹھیک ہے جی. اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، بالکل. لیکن ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری ایک تجویز ہے کہ ان تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، وہ آ کے اپنے اپنے خیالات بتا دیں. اور اب یہ حضور کے الفاظ ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، کہ بہتر ہو کہ یہ لندن میں ہو، ہمارے لوگ بھی وہاں جائیں اور ان گلیوں میں پھریں اور ان کی نشست و برخاست سے بھی لوگوں کو اسلام سے تعارف حاصل ہو. بالکل درست. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب وہ بھی تو ایک موقع آ رہا تھا نا، اس کے لیے پہنچنا تھا. اور شورا کا پھر فیصلہ جو ہوتا ہے اس میں بھی دیکھیں حضرت صاحب کو کون روک سکتا تھا؟ اگر حضور کہتے میں نے جانا ہے، کسی نے فیصلہ فرماتے تھے. لیکن دیکھیں شورا کی سینکٹیٹی کو اپ ہولڈ کرنا، جی قدم قدم پہ، موقع موقع پہ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ شورا کا حق تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآنی حکم وہاں پہ ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ حضرت صاحب نے باقاعدہ غالباً جو خط لکھا اس میں نام بھی لکھے کہ اتنے یہ جو احباب ہیں، 11 احباب، یہ اس حق میں ہیں کہ میں جاؤں، اور یہ احباب ہیں یہ اس حق میں ہیں کہ میں نہ جاؤں. ان کے نام بھی گئے اور جماعتوں نے پھر حضور نے مشورہ طلب کیا. آپ نے درست فرمایا. یہ ہو گیا 1924 کا جو یہ سفر ہے حضرت صاحب، حضور جو تشریف لائے ہیں یہاں پر، راستے میں حضور پھر کہاں کہاں رکے، ذرا بریف سا آئیڈیا. بالکل ٹھیک ہے جی. میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے تو ہم وہاں ممبئی پہنچے تھے ابھی. جی جی ہاں جی. اور ممبئی سے جو جہاز چلا تھا ایس ایس افریقہ، وہ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا وہ بہت چھوٹا ویسل تھا. ٹھیک ہے. اور جو رپورٹس ہیں، جو ڈائریز لکھی گئیں، ٹھیک ہے، جو کرانیکلز ہیں بھائی عبد الرحمن صاحب کے، شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب کے، وہ بتاتے ہیں کہ جہاز نکلا ہے اور ایسے حج کو لے کھائے ہیں اس نے کہ تمام کے تمام سی سکنس کے جو ہے وہ شکار ہو کے، کوئی جہاز کے عرشے پہ پڑا ہوا ہے، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. حضور کی اپنی صحت اس قدر ڈسٹربڈ رہی، ٹھیک ہے، کہ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا، اور سی سکنس میں جیسے ہوتا ہے کیا کی تکلیف ہے، دیگر تکلیف ہے، سب کچھ ساتھ چل رہا ہے. حضور نے خود لکھا ہے کہ یہ تو ایسے گرے پڑے ہیں جیسے بالکل نڈھال ہوں. البتہ میں جب جا کے بیٹھتا ہوں عرشے پہ تو ان میں سے بعض گھسٹتے ہوئے، اپنے جسموں کو گھسیٹتے ہوئے آ کے میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں. یہ حالت ہے. کیا بات. تو یہ صورت حالت ہے. اس کے بعد پھر جو روٹ بنتا ہے اس زمانے میں، آج بھی مطلب پاپولر روٹ ہے، وہ ہے سی روٹ ہے، جہاں سے وہ جہاز نکلتا ہے، پورٹ سعید جاتا ہے، عدن جاتا ہے،
اور وہاں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ آگے پھر حضور کا سفر آگے روم میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان ساری جگہوں پہ مثلا حضور فلسطین میں ہیں تو وہ دل جو اندر ایک مومن کا, ایک مسلمان کا, اور ایک دکھا ہوا دل, جس نے یہ لکھا تھا کہ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بالکل بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفادار, کیونکہ بے وفائی کی تھوپ تو ان پہ لگا دی ہوئی تھی نا. اب وہ ان زمینوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ انبیاء کے قدم پڑے ہیں. بالکل حضور سلم جی کے علاقے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے چلے جانا ہے. حضور وہاں جب فلسطین تشریف لے گئے, بیت المقدس میں تشریف لے گئے جی, وہاں پہ جو ڈائیورسٹی ہے مذاہب کی اس سے بھی حضور بخوبی واقف تھے. وہاں پہ شوقی افندی کا گھر جہاں پہ بھائیوں کا ہے سلسلہ, وہاں پہ کچھ صحابہ گئے بھی دیکھنے کے لیے کہ مل کے دیکھنے کی کوشش کرتے نہیں ہو سکی. خیر وہاں سے پھر جو ہے وہ آگے نکلتے ہوئے جب روم میں پہنچے, یہاں پہ بڑے انٹرویوز ہوئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں, فقہا سے ملے ہیں, وہ آئے ہیں اور بڑے شوق سے ملنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں سے جب آگے جو انٹرسٹنگ بعض رستے میں چیزیں ہوئی ہیں, وہ مثلا روم میں جب رکے ہیں تو حضرت صاحب نے پوپ کو اطلاع کروائی چلنے سے پہلے. مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے اور محکمہ ڈاک کے انچارج تھے مسیح موعود کے زمانے سے, انہوں نے پوپ کو خط لکھا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ خلیفۃ المسیح آ رہے ہیں, وہ راستے میں آپ سے ملنا بھی چاہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اگر آپ مل سکیں تو بڑا اچھا ہوگا. وہ بعد میں خیر جب حضور روم میں تھے اور اس وقت جو جواب آیا اس سے پتہ چلا کہ ابھی تو مرمت وغیرہ کا کام چل رہا ہے, تو ہم نہیں مل سکیں گے, وہ پوپ نہیں مل سکیں گے, اور ابھی ایسا ہے. اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ حضور پیرس تشریف لے گئے, جیسے کہ پہلے بات ہوئی, وہاں سے لندن تشریف لے کے آئے. حضور جب یہاں تشریف لے کے آئے ہیں تو یہاں پر حضور کی کیا مصروفیات؟ حضور کی مصروفیات یہاں پہ ایسی تھی میرا خیال ہے کہ جو شاید اینٹیسپیٹڈ نہیں تھی, متوقع نہیں تھی. ایک یہ تھا نا کہ ہم نے جا کے حضور نے جو ہے وہ کانفرنس میں لیکچر پڑھنا ہے جی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ تبلیغ کے سلسلے ہوں گے. یہاں پہ جو ہمارے پہلے سے مشنریز تھے بالخصوص عبدالرحیم نیہ صاحب, انہوں نے کچھ ارینجمنٹس کہیں پہ کی ہوئی تھیں. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, دا مومنٹ ہی سیٹس فٹ ان لنڈن, اس کے بعد جہاں سے جو ساری سین چینج ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے, وہ غیر متوقع ہے کہ اس کے لیے انہوں نے ارینج نہیں کیا ہوا. جی بالکل, اس کے لیے کسی کو بتایا نہیں میں. وکٹوریا اترتے ہیں, وکٹوریا اتر کے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ. اپنے ساتھ جو اصحاب ہیں جی, جن کو برٹش نیوز پیپرز نے دیکھا کہ اس طرح بھی لکھا کہ دا مسایا اینڈ ہز 12 ڈسائپلز, بالکل ہری پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں حضور کے تمام اصحاب نے. ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ نماز ہوئی باجماعت. یہ منظر, دس واز سم تھنگ ایبسلیوٹلی نیو. مسلمس آفرنگ نماز ان کانگریگیشن آن دا پلیٹ فارم آف وکٹوریا اسٹیشن, اینی پارٹ آف لنڈن فار دیٹ میٹر, کہیں پہ بھی لنڈن میں. ٹھیک ہے جی. وہاں سے جو ہجوم ہوا ہے پریس کا اس مومنٹ سے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, کوریج شروع, یہ کون لوگ آ گئے, وہاں جو پریس فوٹوگرافر آئے ہیں انہوں نے پھر اکتوبر جب تک حضرت صاحب یہاں سے تشریف نہیں لے گئے ان کو کور کیا, اور اس کا کوئی پلان نہیں, کوئی پلان نہیں تھا, کوئی اطلاع نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ ایک وہ چھوٹا سا ایک پیمفلٹ سے تھا, ہی از کمنگ ہو, اس کے اوپر یہاں پہ جو ہمارے مشن ہاؤس تھا انہوں نے وہ کر کے اس کے اندر لکھا تھا وہ اس تاریخ کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ پریس وغیرہ کو بھیجا گیا تھا, لیکن پریس اس کا نوٹس لے نہ لے, مذہبی لیڈر دوسرے بھی آئے, کانفرنس ہو رہی تھی, بالکل دوسرے مذہبی لیڈر بھی آئے ہیں. جی جی, لیکن جو اٹریکشن ادھر ہوئی ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے اس بات پہ ہم خوش ہو جائیں کہ جو کوریج ہمارے حضرت صاحب کو ملی وہ کسی کو نہیں ملی. آپ رپورٹ پڑھ لیں ریلیجنز آف دی ایمپائر کی جو کانفرنس کی رپورٹ ہے. سر ڈینیسن راس کہتا ہے کہ جی ہم بہت مشکور ہیں کہ خلیفۃ المسیح یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے ایکسیپٹ کی ہماری جو انویٹیشن تھی, کیونکہ ان کی وجہ سے جو پبلسٹی اس کانفرنس کو ملی ہے وہ کسی اور کی وجہ سے مل ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اصل میں تو ایگزیبیشن تھی نا, کانفرنس تو اس کا ایک ذیلی آئیڈیا تھا, اور وہ بھی ان لوگوں نے, یہ ڈینیسن راس وغیرہ نہیں, یہ جو اکیڈیمیا تھا, انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاں اتنا سب کچھ ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی کلچر یہ وہ دس دیٹ, تو مذہب ایک بہت بڑا انٹیگرل پارٹ ہے آپ کے پورے ایمپائر کا, بالکل, تو وہ بھی ہونا چاہیے. تو وہاں سے وہ نماز ہوئی, وہاں سے پھر آگے جس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی گئی ہیں کہ اچھا میں جتنا دیکھ سکا ہوں مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ یہ حضرت کے پلان میں شامل تھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے کہ ہم وکٹوریا اتریں گے اور پھر وہاں سے ہم سینٹ پالس جائیں گے. وہ سینٹ پالس تشریف لے گئے. سینٹ پالس کیا ہے, سمبل آف کرسچینٹی. بالکل ٹھیک ہے جی. مثلا چرچل کی واضح انسٹرکشنز تھیں دوسری جنگ عظیم میں کہ ہم نے اس کو بچانا ہے.
جس طرح چیس میں ہوتا ہے نا، جی، شاہ جی، کو جی، بچانا جی، ہے، اس جی، کو جی، بچانا ہے، جی، اس کا جی یہ آئیکن ہمارا، دس شوڈ ناٹ گو، یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ بالکل سب سے پہلے حضور وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے، اس کے جو انٹرنس ہے وہاں پہ پھر سب کے ساتھ دعا ہوتی ہے، جی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے پھر حضور آگے ٹامس کوک کے دفتر جاتے ہیں جو کہ لڈ گیٹ پہ ہے۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہے، اب ہے ٹامس کوک کے ساتھ تو ظاہر ہے جو ڈیلنگ تھی وہ ساری تھی اسی سلسلے میں نا، سفر وغیرہ کے انتظامات، ڈاک کے انتظامات کیا ہوں گے، ہم کہاں رہ رہے ہیں، ہم کہاں ٹھہر رہے ہیں وغیرہ، لیکن چونکہ ان کا دفتر لڈ گیٹ ہل پہ تھا تو لڈ گیٹ ہل دوبارہ حضور کے لیے از اے ریمائنڈر آف پروفیسیز، جی، جی، کہ باب لطف پہ جو ہے وہ ایسے ہوگا اور یاجوج اور ماجوج کو شکست ہوگی اور ایٹسیٹرا، وہاں حضور دعا کرتے ہیں، اور پھر آگے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوتا ہے جو ایک حیرت ناک سفر ہے۔ بالکل۔ چلیں اس بات کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، آگے مسجد فضل پہ ہم آتے ہیں۔ مسجد بیک گراؤنڈ میں مسجد فضل کی بنیاد رکھی گئی تو اس پہ کیا چل رہا تھا؟ اس پہ دیکھیں یہ چل رہا تھا، یہ بھی بڑی عجیب حیرت انگیز کہانی ہے۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ حضور آئے، حضور نے یہاں پہ مسجد کی سنگ بنیاد رکھنی تھی، جی، لیکن رپورٹس آپ دیکھیں تو یہاں پہ تشریف لا کے حضرت کچھ تشویش کا بھی شکار ہیں کہ یہ مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اس وقت تک جو مشن یہاں پہ جاری ہے کیا یہ مشن ہم جاری رکھیں یا اس کو ابھی فی الحال روکیں، کیونکہ خرچ بہت ہے نا۔ جی، آپ دیکھیں ہندوستان کی کنٹریبیوشن سے، بالکل جو ہندوستان میں وہاں کے روپے کو آپ یہاں کنورٹ کرتے ہیں یہاں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ یہاں کا مشنری جب پہلے چلا تھا حضرت فتح محمد سیال، انہوں نے کہا کہ میں جب جہاز پہ چڑھا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں جہاز پہ چڑھنے کے بعد ٹکٹ لینے کے پیسے تھے وہ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی۔ جی، بالکل اس کو میں کروں گا کیا؟ اس کے بعد یہاں سے خط پڑے ان کے، آج کل میں فلاں ایڈریس کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مقیم ہوں، لاجر رہے ہیں یہاں۔ بالکل بالکل۔ اس کے باوجود پیرالل کیا چل رہا ہے؟ پیرالل یہ چل رہا ہے کہ انہی تاریخوں میں، جن تاریخوں میں وہ خط لکھتے ہیں کہ جی میں اس وقت ٹلس ہل کے فلاں یا ہن ہل کے فلاں گھر علاقے کے فلاں گلی کے فلاں گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں مقیم ہوں، کرایہ دار کے طور اسی وقت اخبار میں جو ہے وہ اشتہارات بھی آ رہے ہیں کہ دا فلاسفی آف دا ٹیچنگز آف اسلام آپ فلاں جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ آتے ساتھ انہوں نے وہ کام شروع کیا، کیسے کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے اخراجات کی ایسی بہتات ہے، اس میں حضرت صاحب یہاں پہ آ کے یہ بھی اس غور فرما رہے ہیں جب ہم رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کریں بھی کہ رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہم برلن مسجد کے لیے جو فنڈز اکٹھے کیے تھے وہ اس سے ہم یہاں پہ مسجد بناتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک جو کچھ جماعتی انویسٹمنٹ ایجنسی، یہاں سے میں کچھ پیسے لے لیتا ہوں اور یہ ہم اکٹھے کر کے پول کر کے یہاں پہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جن حالات میں رکھا گیا سنگ بنیاد وہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کسی افلوئنٹ ایریا میں لیتے جہاں لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہوتا۔ آپ لوگوں نے بہت بار پٹنی آج کل جو ساؤتھ فیلڈز آج کل تو گویا لنڈن کا حصہ ہے، لیکن لنڈن سے بہت باہر تھا۔ یہ دریا سے کتنا فاصلہ، آج بھی پیدل جائیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بالکل۔ دریا جانے کا۔ لیکن پھر حضور نے فرمایا سنگ بنیاد رکھ دینے کے بعد کہ ٹھیک ہے لنڈن سے باہر ہوا کرے، لیکن لنڈن یہاں تک خود آ جائے گا، آج آ گیا۔ بالکل، ہاں جی، صحیح بات۔ کیونکہ لوگ اس کو ڈٹرمن آج کل کرتے ہیں نا، وہ جو بورس بائکس کا کہاں پہ وہ بن گئے ہیں، جی جی جی، تو انہوں نے سٹی کے ان اینڈ اراؤنڈ دا سٹی رکھا ہے، بالکل تو وہ تو اب یہاں ساؤتھ فیلڈ تک مسجد فضل کے بالکل قریب تک، تو لنڈن تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ آ گیا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ ہے کہ اس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا، کیونکہ جب تک وہ ایک کہتے ہیں نا مارکنگ یور ٹیریٹری، آپ مشن ہاؤس بنا لیں، آپ مشنری بھیج دیں، لیکن حسین علیہ السلام نے جو بیان فرمایا عالم روحانی میں مارکنگ یور ٹیریٹری، جی جی، وہ مسجد ہی کے ذریعے سے ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت صاحب نے جب یہاں پہ اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تو فرمایا کہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی امام جماعت احمدیہ، جس کا مرکز قادیان پنجاب ہندوستان ہے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے اور اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر انگلستان میں بلند ہو اور انگلستان کے لوگ بھی اس برکت سے حصہ پاویں جو ہمیں ملی ہے، آج 20 ربیع الاول 1343 کو اس مسجد کی بنیاد رکھتا ہوں۔ یہ پیغام مکمل یہ حضور کا انسکرپٹڈ ہے، آج بھی وہاں پہ کندہ ہوا ہے مسجد کی دیوار پر۔ تو یہاں سے اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ انگلستان کے لوگ بھی اس برکت سے حصہ پاویں۔ کیسا حصہ پایا؟ کیسے حصہ پایا؟ میرا خیال ہے کہ تو ہی ناداں
چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. شاید خدا نے یہ کہا ہو جواب میں جی کہ پورا انگلستان کیا جناب، انگلستان تو اتنا سا ایک جزیرہ ہے. وہ اس مسجد کو تو ایسے بھاگ لگے کہ شاید پتہ نہیں انہوں نے سوچے بھی تھے، مانگے بھی تھے. بالکل ہاں جی. بالکل. تو وہ تو یہ ہو گیا کہ مسجد تو ایک بن گئی. وہ جو ایک اور شعر یاد آتا ہے کہ رنگ تھے اس کے دیکھنے والے، بہت خوب. جب بہاروں پہ وہ چمن آیا، یہ چمن تو ایسا بہاروں پہ زبردست کہ دنیا دیکھتی. بالکل جی. یہاں پہ آپ ایک مشنری چھوڑ کے جاتے ہیں یا 2 چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جو پیچھے ان کو ایک انسٹرکشن دے گی، درد صاحب کے بعد انسٹرکشن. جب حضور جہاز بورڈ کے، درد صاحب وہاں سے ساتھ آئے تھے، پھر یہاں پہ حضور کے حکم کے مطابق رک گئے، ٹھیک ہے جی. وہ انہوں نے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ میں جب ان کو قافلہ جب واپس جانے لگا، ان کو درد صاحب کو مقرر کر کے حضور واپس تشریف لے جا رہے ہیں، کہتے کہ میں ان کو وداع کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ایک دفعہ آگے بڑھ کے دوبارہ سلام کر لوں. حضور نے فرمایا بس اب آپ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، پلٹ کے ادھر نہیں دیکھنا. اللہ. ہاں جی. بالکل. تو ایسی تھی انسٹرکشن اور ایسا ویژن تھا کہ اب بس یہاں سے. ہاں جی. اور انہوں نے بھی الحمدللہ انہیں حق ادا کیا. حضرت خلیفہ مسیح کی دعائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اس میں بڑی تائید اور نصرت شامل ہو گئی اس وجہ سے. اس کے بعد 1 سال کا عرصہ دیکھیں گزرتا ہے ہم. ہاں کیونکہ بہت کچھ ہے نا جو دیکھا جا سکتا ہے. ابھی صرف 1 سال، ابھی مسجد بنی نہیں ہے، ابھی مسجد بن رہی ہے. ابھی وہ تصویریں اخباروں میں چھپ رہی ہیں جس میں وہ تگاریاں اور وہ ویل برز جو ہے وہ بھر بھر کے مٹی لے کے جا رہے ہیں. یہ وہ دنیا ایران دیکھ رہی ہے کہ کس قسم کی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں. بالکل. اس وقت جو کانورٹس تھے، مکارمل ہو رہا ہے، کانورٹس ہیں، انگریز بھی لگے ہوئے ہیں، بلال نٹر لگے ہوئے ہیں، دوسرے تیسرے انگریز کانورٹ تھے. صبح شام یہ چل رہا ہے. ابھی وہ سارا وقار عمل چل رہا ہے، ویل بروز میں ہاں جی اینٹیں لے کے جائی جا رہی ہیں، مٹی گارا سب کچھ چل رہا ہے. مسجد کی تعمیر جاری ہے، دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ہاں جی. کہ ایسے میں اگست 1925 میں ابھی مسجد بنی نہیں ہے، ابھی مسجد کی بنیاد ہی رکھی ہے ایک آدمی نے. بالکل. ایک خدا کے بندے نے. خدا کے بندے نے. ٹھیک ہے جی. کہ برطانیہ میں ایک اخبار دی ڈیلی اسٹار ایک کارٹون شائع کر دیتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے جی. اس پہ جو امام آف دا لنڈن ماسک ایٹ دی بیہسٹ آف حضرت خلیفۃ المسیح ان قادیان نے جو خط و کتابت کی ہے ہوم سیکریٹری کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، ایڈیٹر کے ساتھ، کارٹونسٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، آسکنگ فار این اپالوجی. ٹھیک ہے جی. کہ یہ اب یہ اس زمانے میں جدید تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ ویسٹرن پریس نے / میڈیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکیچر جو ہے وہ بنتے رہے پہلے بھی. ٹھیک ہے جی. وہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر ہو کے لوگوں نے یہاں وہاں ٹرائی کی، لیکن ماڈرن ہسٹری میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ ایک شوق تھا دنیا کے لیے. بالکل. اور بے بسی کی کیفیت تھی کہ اپنے اپنے ملک، آپ مصر میں آپ کو خبر پہنچ گئی، آپ بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، الجیریا میں آپ کو پہنچ گئی اب کیا کر سکتے ہیں، ہندوستان بیٹھ کے اب کیا کر سکتے ہیں. نمائندہ تو جماعت احمدیہ کا نمائندہ یہاں پہ تھا. جماعت احمدیہ کے نمائندے نے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ. ہاں جی. بالکل. جو کر سکتے تھے کیا. ہوم سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں ان کی فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے میں ان کو اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، ان کو ریٹریکٹ کرنے کا نہیں کہہ سکتا. البتہ یہ کہہ سکتا ہوں جو کہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے، اور اس خط کی نقل جو ہے وہ لف ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے احتراز کریں. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور ایڈیٹر جو ہے وہ باضابطہ طور پہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر معذرت لکھ رہا ہے. میرا خیال ہے پوپ الیگزینڈر سم تھنگ لائک دیٹ اس کا نام تھا اس وقت. اس نے معذرت لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیوڈ لو جو کارٹونسٹ تھا، اس نے معذرت لکھی ہے کہ جی میری یہ انٹینشن نہیں تھی. ان کا کلچر ڈفرینٹ قسم کا. لیکن تاریخ میں جو بات محفوظ ہے، آپ جا کے کسی جگہ پہ دیکھ لیں، مطلب جو باعث نہ ہو، وہ یہ ہے کہ جدید تاریخ میں ہونے والے اس گستاخی پہ جو کہ مسلمانوں کو سخت گراں گزری، سب سے طاقتور مگر سب سے پرامن مگر سب سے مؤثر آواز جماعت احمدیہ نے اٹھائی. اور آج مخالف امام دا لنڈن ماسک، ہاں آج وہ کہتے ہیں جی آپ گستاخ رسول ہیں، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. تاریخ سے علم نہیں ہے ان کو. اور آج جو مرضی کہتے ہیں نا، اس وقت جو الازہر کے اسکالرز نے کہا کہ واہ جی واہ احمدیہ جماعت کمال کر دیا آپ نے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اس خط میں، آپ نے پرزور آواز اٹھائی ہے. فلاں جگہ کے مسلمانوں نے کہا، فلاں جگہ ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا
کہ بڑی مہربانی جناب، کمال ہو گیا، بہترین، اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا تھا. وہ 1925 تک تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی مسجد بنی نہیں ہے. ابھی مسجد بنی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اور آگے جا کے پھر یہ ڈیپن ہو، جب مسجد بن جاتی ہے جی تو مسجد تو بن گئی ایک مرکز، صرف جماعت احمدیہ کی ایکٹیویٹی کا نہیں، بلکہ برٹش مسلمز کا، بلکہ برٹش انڈین مسلمز کا بھی. یہ آزادی سے پہلے کی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، جی اگر اس کو آزادی ہی کہنا ہے. ہاں جی. تو یہ اس وقت کی باتیں چل رہی ہیں. اس وقت تو کوئی ٹرننگ پوائنٹ ایسا نہیں آیا جس پہ دا لنڈن ماسک، امام آف دا لنڈن ماسک i.e. ریپرزینٹیٹیو آف حضرت خلیفۃ المسیح نے جا کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کنڈا نہ کھڑکا دیا ہو. وہ ساری کی ساری حسب کی ہدایات کے پیش نظر ہی چل رہا تھا. سب کام جو ہے بالکل. اور کس کے لیے چل رہا تھا؟ وہ کہ جماعت احمدیہ اپنے حقوق نہیں مانگنے جاتی تھی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے جاتی تھی. تو یہ یاد ذہن میں رکھنا بھی سب کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے مفادات، مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے مسائل جب بھی پیش نظر، جب بھی کسی حملے کے زد میں آئے، جماعت احمدیہ نے ان کے لیے سب سے پرزور اور سب سے مؤثر آواز اٹھائی، کیونکہ کون تھا جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے کنڈے کھڑکاتا تھا. بالکل درست بات ہے. اصل ضمنی طور پہ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، بلکہ پوچھ لوں آپ سے، یہ لندن کی پہلی مسجد تھی. جی. جو برطانیہ کی پہلی مسجد تھی وہ تھی ووکنگ ماسک. اس سے بھی پہلے اگر ہم جائیں، ووکنگ عبداللہ کوئلم نے جو سیٹ اپ، وہ پرپز بلٹ چلے نہیں تھی، ہاں بالکل. لیکن وہ لیورپول میں جو ہے وہ انہوں نے جو اپنا سیٹ اپ کیا، وہ اس کے اندر وہ مسجد. لیکن جو پرپز بلٹ ماسک تھی وہ ووکنگ ماسک، اس میں بھی کوئی جماعت احمدیہ کا کسی دیکھیں ووکنگ ماسک میں بھی مسلمانوں کی کنٹریبیوشن تو بہت زیادہ تھی. بیگم آف بھوپال، بیگم شاہ جہان کی بڑی، جس کے نام پہ مسجد کا نام شاہ جہان ماسک رکھا گیا پھر. ہاں جی. وہ بڑی کنٹریبیوشن تھی. جماعت احمدیہ کی کنٹریبیوشن بھی اس کے اندر رہی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک خط ہے خواجہ کمال الدین صاحب کے نام، جس میں حضور نے لکھا ہے کہ آپ کو یہاں تک رسائی حاصل ہو گئی ہے، کوشش کریں کہ جتنا یہاں سے اچھا کام کر سکیں. یاد رکھیں، بنائی تو لیٹنر نے تھی، لیکن یاد رکھیں کہ اس کو بنانے میں مسلمانوں کی بہت سی قربانیاں شامل ہیں. تو مسلمانوں نے جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے. تو وہاں سے اب مزید اچھا کام جاری رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، کیونکہ خواجہ کمال الدین صاحب اور حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اکٹھے گئے ہیں اس مسجد کو دیکھنے، وزٹ کرنے، اور جا کے اس کو ڈیسولیٹ حالت میں پایا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ خواجہ کمال الدین اینڈ سر ظفر اللہ خان فاؤنڈ دا شاہ جہان ماسک ان ووکنگ in a desolate, in a destitute situation, falling apart. بالکل. ٹھیک ہے جی. صحیح. تو وہاں وہ لکھتے ہیں، ہم گئے، ہم نے جا کھولا، جس طرح سے بھی اندر جا کے دیکھا جالے والے یہ، پھر اس کو ہم نے کہا کہ ہم اس کو آباد کرتے ہیں. اس کو آباد کیا. رول اس نے بھی اپنے وقت میں بڑا پلے کیا ہے، جب تک کہ وہ بعد میں سلسلے پولیٹیسائز نہیں ہوتے گئے اور وہ سارے جب کچھ بھی ہو گیا تو، لیکن وہ بھی. اور پھر وہاں سے پھر جو راستہ جدا ہوا ہے جس وقت یہ 1914 میں جو دا اسپلٹ جب عمل میں آتا ہے، جو ہر مذہبی جماعت کے اسکولاسٹک سٹیج جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ضرور آیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسلام کی تاریخ میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس وقت جو اسلامک تھاٹ کے جو مختلف سکولز ہیں ان کی فارمیشن وہیں سے بننی شروع ہوئی ہے نا. خارجی اچانک تو حضرت علی کے زمانے میں نہیں اٹھ کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. وہ ایک تھاٹ، اسکول آف تھاٹ بنتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہر مذہب کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے، اور ہر مذہب کے فرقے کی تاریخ میں بھی. تو وہ جب ہوا ہے وہاں سے راستے جدا ہوئے ہیں. آج کل کچھ موقع مل رہا ہے اس زمانے کی خط و کتابت دیکھنے کا، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ صاحب کو خط لکھا، ان کا کسی خط کے جواب میں غالباً، کہ مجھے آپ کا خط مل گیا اور یہ اس میں خوشخبری بھی ملی کہ فلاں انگریز اور فلاں روسی اور فلاں مصری جو ہے وہ شامل ہو گئے جماعت میں. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے جو لوگ جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہوں گے وہ یہ مان کے شامل ہوتے ہوں گے اور یہ جانتے ہوئے شامل ہوتے ہوں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں. حضور نے اس وقت بھی بھانپ لیا کہ یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس جھانسے میں لے آئیں کہ اور نہیں کچھ نہیں جی ہم بھی ہو رہے. تو کلیئرلی بتائیں کہ کیا. اب یہی مسئلہ تھا جس پہ فتح محمد سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اب آپ واکنگ کو چھوڑیں، آپ لنڈن جائیں، کیونکہ ہم یہ ورژن ہی اسلام کو بتانا. یہ چیلنجنگ زیادہ تھا نا. جی جی جی. یہ چیلنجنگ تھا کیونکہ آپ نے ایک پورا پہلے آپ نے لے کے وہاں تک آنا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ وہ ایک عیسائی اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور پھر آپ نے وہاں سے آگے اس چیز پہ لے کے آنا ہے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، مسلمانوں سے بھی آپ نے مزید آگے جانا ہے. ٹھیک جی. بہت بہت لطف آ رہا ہے گفتگو کا، وقت بھی کافی ہو گیا. اب تک ہم دیکھ چکے ہیں صاحب کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل دا وے فرام انڈیا، وہاں سے حضور تشریف لائے یہاں پر اور مسجد کی بنیاد رکھی گئی، کانفرنس میں شرکت ہوئی
اور واپس تشریف لے گئے اور یہاں پر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد کو اپنا نمائندہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر مسجد ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہاں پہ ہم گفتگو کو ذرا وقفہ دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔